دلبر اگر تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھا دینا تو جو کہے گا کروں گی، لیکن اگر مجھے ہاتھ نہ لگا سکا تو جو میں کہوں گی وہ کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسکرٹ کے نیچے سے پسٹل نکال لیا۔ دلبر ساکت ہو کر کھڑا رہا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی راجہ زور سے ہنس دیا، پھر بولا، یہ بھی کوئی اونچی شے ہی لگتی ہے۔ ہاں ہے تو، چل نکلتا ہوں۔ دلبر خجل سا فلیٹ سے چلا گیا۔ راجہ دروازہ بند کر کے جب واپس بیڈ پر آ کر لیٹا تو اسے روزی کے بدن کے ایک ایک خم یاد آنے لگے۔ پتلی کمر، لمبی گردن، سیاہ بال، پھر وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگرچہ راجہ دوپہر ہی کے وقت بیدار ہو گیا تھا، لیکن کسل مندی سے بستر پر ہی پڑا رہا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، لیکن روزی اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے یوں اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے خیالوں سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس نے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی یا پھر کوئی لڑکی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں اس نے اس روزی میں ایسی کشش محسوس کی تھی جو پہلے کبھی کسی لڑکی میں اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ روزی لگتی بھی ایسے تھی جیسے اس کے بدن کا ہر عضو اپنی نمائش کو بےتاب ہو۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کچھ کھانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر تھے۔ اس نے کال ریسیو کر کے بڑے محتاط انداز میں ہیلو کہا تو دوسری جانب روزی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اوئے ابھی تک سو رہے ہو کیا؟ نہیں، جاگ رہا ہوں، بس تیرے ہی خیالوں میں گم ہوں۔ اس نے بھی ہمت کر کے کہہ دیا، لگتا ہے تیرا حال بھی دلبر کی طرح ہونے والا ہے۔ چل تیار ہے میرے ساتھ جانے کے لیے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم تو تیرے ہو گئے ہیں جانم، جہاں کہو وہیں چلتے ہیں۔ انکار وہ بھی تجھے، اب یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اس نے جذباتی پن سے کہا، ابے تھرڈ کلاس عاشقوں کی طرح مت بول، یہ بتا چلتا ہے کہ نہیں؟ میں تیار ہوں، تو حکم تو کر۔ اس نے تیزی سے کہا، پر لگتا ہے وہ تیرا دلبر نہیں جانے والا۔ فون بند کر کے گھر سے بھی غائب ہے، میں نے ابھی پتہ کیا ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں جو ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل پھر اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جا، آدھے گھنٹے بعد میں تیرا نیچے انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تو روزی بھی ہلکے گلابی رنگ کا قیمتی لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس نے مہنگے گوگلز لگائے ہوئے تھے۔ پہلی نگاہ میں یہی لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت امیر کبیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ روزی اسے دیکھتے ہی چل پڑی، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بلڈنگ کے احاطے سے نکل کر وہ سڑک پر آ گئے۔ وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک کار روزی کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے راجہ کو اشارہ کیا اور کار میں بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں آ گئے۔ انہوں نے کار باہر سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو روزی نے راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک عالمی برانڈ کے کھانے پینے والی شاپ پر آ گئے۔ وہاں سے کھانا لے کر وہ ایک جانب تنہائی میں جا بیٹھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک روزی نے کہا، راجہ مجھے جو ہاتھ مارنا ہے وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا، اور اس گیم میں صرف دو چیزیں چاہیے، ایک بہت زیادہ اعتماد اور دوسرا انتہائی پھرتی۔ جیسے ہی میں تجھے چلنے کے لیے کہوں اسی لمحے کم سے کم وقت اس شاپنگ مال سے باہر نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تیزی کا مطلب یہ نہیں کہ تو بھاگتے ہوئے نکلے، ایسے نہیں، بلکہ اس قدر اعتماد کے ساتھ کہ کسی کو شک تک نہ ہو، روزی نے اسے سمجھایا۔ اوکے ہو گیا، اس نے کہا۔ باہر نکلتے ہی تجھے وہی کار والا دکھائی دے گا جو ہمیں یہاں چھوڑ گیا ہے۔ میرا انتظار کیے بغیر تجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر نکل جانا ہے، اس کے بعد مجھے فون کرنا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، چل اب کھانا کھا پھر نکلتے ہیں، روزی نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ شاپنگ مال کے اس حصے میں جا پہنچے جہاں زیورات کی شاپ تھی۔ روزی بڑے سکون سے راجہ کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی ایک شاپ کے سامنے رک گئی۔ اس نے شاپ کا نام پڑھ کر یوں اطمینان کیا کہ اندر بھی پتہ چل جائے کہ وہ تلاش کرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے۔ یہاں پر روزی کا اعتماد اپنے عروج پر تھا۔ وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ایسے شو روم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑے ایک شخص کے سامنے جا رکی تو اس نے پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ٹھہریں ابھی، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور اپنے پرس میں سے سیل فون نکالا۔ اس کے ساتھ چند لمحے لگی رہی، پھر ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی،
اس ڈیزائن کا سیٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فون اس شخص کو تھما دیا۔ اس نے چند لمحے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر خوشگوار لہجے میں بولا، جی بالکل ایسا ہی سیٹ ہمارے پاس ہے، دکھائیں ذرا۔ اس نے اعتماد سے کہا تو کاؤنٹر والا شخص فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا اور کچھ دیر بعد اس کے سامنے وہی سیٹ لا کر رکھ دیا۔ یہ لیں جی، 100% یہی ہے۔ وہ غور سے دیکھتی رہی، پھر اس تصویر سے ملا کر اطمینان کر کے پوچھا، کیا قیمت ہے اس کی؟ جی صرف 23 لاکھ روپے، کاؤنٹر والے نے کہا۔ تو روزی کے چہرے پر چند لمحے سکوت آ گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر چند لمحے بعد بولی، میں ذرا ایک کال کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سیل فون سے کال کرنے لگی۔ یہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ وہ چند منٹ باتیں کرتی رہی، پھر واپس کاؤنٹر تک آ کر بولی، پیک کر دیں، اگر ہو سکے تو اس کی قیمت دوبارہ دیکھ لیں۔ جی میڈم، کاؤنٹر والے نے کہا۔ اگلے 15 منٹ میں اس نے وہ سیٹ پیک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، ساتھ میں رسید رکھتے ہوئے بولا، جی ہم نے آپ کو 1% ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے۔ روزی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بیگ سے کارڈ نکال کر بولی، یہ لیں۔ کاؤنٹر والے نے کارڈ لیا، اسے مشین سے لگایا۔ اگلے چند لمحوں میں مشین نے بتا دیا کہ مطلوبہ رقم موجود ہے۔ وہ منہا ہو گئی۔ کاؤنٹر والے نے شکریہ کے ساتھ کارڈ واپس کیا تو روزی نے راجا کو اشارہ کیا کہ سیٹ اٹھا لے۔ جیسے ہی راجا نے سیٹ اٹھایا، روزی نے کہا، اب چلیں۔ یہ وہ اشارہ تھا کہ اب شاپنگ مال میں نہیں رہنا۔ راجا نے اعتماد کے ساتھ وہ سیٹ اٹھایا اور اسے لیتا ہوا شو روم سے باہر آ گیا۔ روزی بڑے آرام سے کچھ دوسرے زیورات کو دیکھتے ہوئے شاپ سے نکلنے لگی۔ راجا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس دروازے تک آ گیا جہاں سے باہر نکل کر سڑک پر آ جانا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ اگر وہ یہاں سے پکڑا جاتا تو کئی برس تک جیل کے اندر ہو سکتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ روزی نے کیا کیا ہے۔ اس نے بڑے طریقے سے راجا کو استعمال کیا تھا۔ راجا نے ایک طویل سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ دروازے کے دونوں جانب گارڈز کھڑے تھے۔ وہ ان کے درمیان میں سے نکلتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا۔ سامنے ہی سڑک کے پار وہی کار والا اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راجا بڑے آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس جا بیٹھا۔ اسی لمحے روزی بھی شاپنگ مال کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ بھی کار میں آ بیٹھی۔ ان کی کار سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک خاص سٹاپ پر کار رک گئی تو روزی نے راجا کو اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اتر گئے۔ سونے کا سیٹ پچھلی نشست پر پڑا رہا اور کار چل دی۔ وہ سیٹ، راجا نے کہنا چاہا تو روزی نے جلدی سے کہا، جانے دو، چل کہیں وقت گزارنے چلیں۔ وہ ساحل سمندر پر آ گئے۔ وہیں ساتھ میں بنے پارک میں جب وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو راجا نے خاموشی توڑ دی۔ یہ سب کیا تھا روزی؟ سن، میں تجھے سمجھاتی ہوں۔ میں ایک ہیکر ہوں، کمپیوٹر ہیکر۔ جس طرح کہیں بھی کسی شے کی منڈی لگتی ہے نا، ہیکرز کی دنیا میں کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کی بھی منڈی لگتی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کارڈ میں کتنی رقم ہے، ڈالر ہیں، پاؤنڈز ہیں، یورو ہیں، کیا ہے۔ بس کارڈ کے بارے میں ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ میں بھی ایسے کارڈ خرید لیتی ہوں، پھر ان کارڈز کے پیچھے جا کر پتہ کرتی ہوں کہ یہ کس کا ہے، کتنی رقم والا ہے، کون سی کرنسی ہے۔ یہ ساری معلومات لے کر میں یہاں پر موجود ایک گینگ سے کارڈ بنواتی ہوں۔ وہ بالکل اصل کے مانند بن جاتا ہے۔ اس سے میں خریداری کر لیتی ہوں۔ ویری سمپل، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی کارڈ سے کٹوتی ہوتی ہے، اس کے سیل فون پر میسج چلا جاتا ہے۔ وہ اسی وقت، راجا نے سمجھنا چاہت تو روزی تیزی سے بولی، بس یہی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہی رسک ہے، اسی لیے کہا نا کہ جلدی نکلنا ہے۔ اب جو 23 لاکھ کا مال چلا گیا، اس میں تیرا کتنا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ 15 لاکھ، اور اب صرف 10 لاکھ، 5 لاکھ تیرے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو راجا حیران رہ گیا۔ کب سے کر رہی ہے یہ کام؟ اس نے پوچھا۔ جتنا عرصہ بھی ہو گیا، اسے چھوڑ، میں یہ دھندا اب ختم کر رہی ہوں۔ اس میں رسک بڑھ گیا ہے، میں اب بڑا ہاتھ مارنا چاہ رہی ہوں۔ اب اس سے بھی بڑا کیا ہاتھ مارنا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ ابھی میں نے بتایا تو بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں بتاتی ہوں۔ اب یہ یاد رکھ، میرے ساتھ رہے گا تو عیش کرے گا۔ روزی نے اپنی خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پر بڑی قاتلانہ مسکراہٹ تھی۔ یہی مسکراہٹ راجا کو مار جاتی تھی۔ وہ وقت کب آئے گا؟ راجا نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ بہت جلد، ابھی تو ہم نے آج کی رقم وصول کرنی ہے، پھر کم از کم 1 ہفتہ باہر نہیں نکلنا۔
اس کے بعد ہوگا جو بھی ہونا ہے، اس نے کہا اور سیل فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہاں میسج آ گیا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد بولی، لو بھائی رقم آ گئی، تجھے دوں پھر نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو راجا بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پتلی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راجا کو ایک دم سے 5 لاکھ کی رقم ملی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کا کیا کرے۔ اسے روزی پر رشک آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی اتنا کما رہی ہے۔ کاش وہ بھی پڑھا لکھا ہوتا، اسے بھی سمجھ ہوتی تو وہ بھی آگے نکل چکا ہوتا۔ اب اس کے پاس حوصلہ اور اعتماد تھا، لیکن کرے کیا، یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ 2 دن اپنے فلیٹ میں ہی پڑا رہا تھا، بس کھا پی لیا اور سو رہا۔ اس دوران میں دلبر بھی نہ جانے کہاں غائب تھا، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ 5 لاکھ کی رقم اس کے بیڈ کے نیچے ویسی کی ویسے ہی دھری تھی۔ دوسرے دن کی دوپہر وہ فلیٹ کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ اس کا سیل فون بول اٹھا۔ سکرین پر روزی کا نمبر تھا۔ ہاں بول روزی۔ اچھا ایسا ہے کہ ہم 1-2 دن کے لیے نکل رہے ہیں، رہیں گے اسی شہر میں، تو چلے گا میرے ساتھ؟ اوکے، کب جانا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ ابھی نکلتے ہیں، تو تیار ہو کر آ جا نیچے، روزی نے پیار سے کہا۔ آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں، اس نے کہا تو روزی نے فون بند کر دیا۔ وہ بلڈنگ کے پورچ میں آیا تو روزی وہاں ایک عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا احاطہ پار کر کے سڑک پر آ گیا۔ 2 منٹ کی تاخیر سے روزی بھی وہیں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ٹیکسی ان کے پاس آئی تو وہ اس میں بیٹھ کر چل دیے۔ وہ ایک ساحلی علاقے میں موجود نئے تعمیر شدہ بنگلے میں آن رکے۔ ٹیکسی والا انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں پورچ سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے اسے نظر انداز کیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ راجا اس کے ساتھ تھا۔ ایک کمرے کے آگے جا کر روزی نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ ایک کشادہ اور سادہ سا بیڈ روم تھا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کمرہ خنک ہو رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا آنچل اتار کر ایک جانب رکھ دیا، پھر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا سیل فون نکال لیا۔ اسے آن کر کے روزی نے راجا کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر آ، میرے پاس بیٹھ۔ راجا اس کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ سیل فون کی سکرین روشن تھی۔ روزی کچھ دیر الجھی رہی، پھر اس نے راجا کی جانب دیکھ کر کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اب ایک بڑا ہاتھ مارنا ہے۔ ہاں کہا تو تھا، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اس کا دھیان روزی کی باتوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی قربت میں ہونے والی سنسنی کی جانب تھا۔ اس کے بدن پر لگا مہنگا پرفیوم اس کے دماغ کو خمار آلود کر رہا تھا۔ روزی سمجھ چکی تھی کہ اس وقت راجا کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ وہ اس کے مزید قریب ہو کر سیل فون سکرین دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھ سکرین پر، یہ شخص اس وقت ارب پتی ہے۔ اس کے لیے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کی ایک فیری بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی سے وہ تصویر بدل دی۔ 3 افراد کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ تبھی وہ بولی، یہ 3 بندے دیکھ رہا ہے نا، یہ اس کے خاص بندے ہیں، یہی اس کی دولت میں اضافے کا باعث ہیں۔ کیسے؟ راجا خمار آلود لہجے میں بولا، اس شخص کی فیری پانی میں جاتی ہے، وہیں سونے، ہیرے اور کسی بھی منشیات کی ڈیل ہوتی ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کشتی کے ذریعے وہ ڈیل ساحل سمندر تک لاتا ہے، پھر وہ شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ پچھلے 3 برس سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ تجھے کیسے معلوم؟ راجا نے پوچھا۔ ساری اسی انفارمیشن ہی کا تو کمال ہے جو مجھے مل گئی، میں اس پر ہی تو محنت کرتی ہوں۔ اگر ہم ایک بھی ڈھیل پکڑ لیتے ہیں نا، اگلے چند برس سکون سے گزاریں گے۔ روزی اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بولی کہ اس کا بدن راجا سے مس ہونے لگا تھا۔ ہم کیسے کر پائیں گے؟ راجا نے بڑبڑانے والے انداز میں پوچھا۔ یہ بھی بتا دوں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے روزی نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ ایک لمحے کو راجا کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ روزی اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی ہے تو اس نے بھی اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ جیسے ہی کمرے کے باہر چاپ کی آواز آئی، وہ الگ ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے چائے کے 2 کپ ان کے سامنے رکھے اور واپس پلٹ گیا۔
ہم 2 دن یہیں رہیں گے، ممکن ہے اس سے پہلے ہی ہمارا کام مکمل ہو جائے اور ہم اس سے پہلے ہی نکل جائیں، روزی نے سمجھایا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ راجا نے کہا۔ اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ ابھی چائے پی کر یہاں سکون سے رہتے ہیں، شام تک ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تب تک میں تجھے سب سمجھا دوں گی، اس نے بھی خمار آلود لہجے میں کہا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے لب چھو لیے۔ راجا کو جھرجھری سی آ گئی۔ شام تک وہ فریش ہو کر اس نو تعمیر شدہ بنگلے کے پورچ میں تھے۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی۔ راجا اور روزی تعلق کے ایک نئے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان تکلفات کی ساری حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ روزی نے بڑے پیار سے راجا کی جانب دیکھا تو راجا مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ روزی اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ساحل کا ویران سا علاقہ تھا، شام ہونے کو تھی۔ وہ ایک بڑی سڑک سے پتلی سی سڑک پر آئے اور اس جگہ جا پہنچے۔ پتلی سڑک کے ساتھ کچھ دور تک مٹی تھی، پھر ساحلی ریت بہت آگے تک تھی، اس کے بعد سمندر تھا۔ پتلی سڑک سے سمندر کا فاصلہ کوئی ½ کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے۔ راجا وہاں اترا تو روزی کار بڑھا کر لے گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی وقت تھا۔ مغربی افق نارنجی ہونے کو تھا۔ سرمئی بادل سورج سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ راجا چلتے ہوئے ساحل کے پاس ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ساحل سے ٹکرانے والی موجوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے تا حد نگاہ مضطرب پانی کو دیکھا جو بہتے ہوئے کنارے تک موج کی صورت میں آتا، اس پہاڑی سے ٹکرا کر دل دہلا دینے والا شور پیدا کرتا ہوا پرسکون ہو جاتا۔ وقفے وقفے سے یہی عمل جاری تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اس ماحول سے حظ اٹھاتا، لیکن اس وقت وہ سارا ماحول اسے بے چین کر دینے والا تھا۔ اس نے حسرت سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر سگریٹ سلگا لیا۔ فضا میں دھواں چھوڑتے وقت اس نے ساحل کی لمبی پٹی کو غور سے دیکھا۔ اس کے ارد گرد کوئی زی رو نہیں تھا۔ ساحل کا یہ حصہ اکثر ویران رہتا تھا۔ شام ہو جانے کے باعث اب وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے کافی دور کچھ لوگ دھبوں کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے وہاں سے نگاہیں ہٹا کر شہر میں موجود بلند و بالا عمارتوں کو دیکھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی، پھر وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ کتنی دولت ہے اس شہر میں، کتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن ایک میں ہوں جو زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ کا طویل کش لیا اور دھواں دھیرے دھیرے فضا میں چھوڑنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھا ایسے ہی اوٹ پٹانگ سوچتا رہا یہاں تک کہ سگریٹ ختم ہو گیا۔ اس نے سگریٹ کا ٹوٹا سمندر کی جانب اچھال دیا۔ وہ پھر سے سمندر اور موجوں کو دیکھنے لگا جو ڈھلتی ہوئی شام میں سنہری ہو گئی تھی۔ او بھائی، او لڑکے، ذرا بات سنو۔ اس نے ایک گونجتی ہوئی مردانہ آواز سنی۔ پہلے تو اس نے اس گونجتی ہوئی آواز کو اپنا وہم سمجھا۔ جب دوسری بار اسے ہی پکارا گیا تو اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک موٹا سا شخص اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس موٹے شخص نے گلابی ٹی شرٹ اور سیاہ شارٹس پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل ساحل کے پاس کھڑا تھا۔ قریب ہی ایک کشتی بھی تھی جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی ساحل تک پہنچا ہو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ 3 افراد میں سے ایک تھا جن کی تصویریں روزی نے دکھائی تھی، گویا شکار اسے خود بلا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر موٹے شخص کو آنے کا کہا اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہ اس کے پاس جا کر بولا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ یہ سامان اٹھا کر وہاں میری گاڑی تک لے چلو، میں تمہیں اس کام کے پیسے دوں گا۔ موٹے شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جب تمہیں پتا تھا کہ تم یہ سامان نہیں اٹھا سکتے تو اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے بے ڈھنگے انداز میں سوال جڑ دیا۔ بات دراصل یہ ہے، میرے ملازم کو یہاں آنا تھا، وہ یہاں نہیں پہنچا۔ شام ہونے والی ہے، میں اس کا کتنی دیر انتظار کروں گا؟ میں نے سوچا شاید یہ کشتی والا ملاح مجھے چھوڑ دے گا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا، سو اس لیے تمہیں مدد کے لیے کہا۔ موٹے شخص نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہی سامان ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یہی ہے، موٹے شخص نے کہا تو پہلے اس نے ایک نگاہ سامان کی جانب دیکھا۔ وہاں درمیانے سائز کی 3 ٹوکریاں تھیں، تو گویا انہی میں مال ہے۔ اس نے ایک ٹوکری اٹھا کر کاندھے پر رکھ لی، تبھی مچھلی کی تیز بساند اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ موٹے شخص نے دوسری ٹوکری اس کے دوسرے کاندھے پر رکھ دی، تیسری اس نے خود اٹھائی اور سمندر کی مخالف سمت میں چل دیے۔ کشتی واپس چلی گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چند قدم چلنے کے بعد موٹے شخص نے یوں ہی سوال داغ دیا۔ راجا، اس نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔
یہاں کیا کر رہے تھے؟ موٹے شخص نے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتا، اس لیے خاموش رہا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ موٹے شخص نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولا، چھوڑ اس قصے کو بھائی، اس نے یوں ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہاں تو لوگ، بس یہاں وقت گزاری کر رہا ہوں، اس دنیا میں اکیلا بندہ اور کیا کرے؟ اب یہ مزدوری مل گئی ہے تو رات کی روٹی اچھی مل جائے گی، راجا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا، میں تمہیں اپنا پتہ بتا دوں گا، اگر کوئی کام دھندا کرنا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کام دے دوں گا، اس موٹے نے کہا۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ راجا کو اتنی تھکن نہیں ہوئی تھی جتنی اس موٹے کو ہونے لگی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ تیز قدموں سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ پتلی سڑک پر تھے۔ سامان زمین پر رکھتے ہی موٹی توند والے نے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پش کرنے کے بعد کال کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش چھا گئی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے جلدی سے دوسرا نمبر ملایا اور رابطہ ہوتے ہی دھاڑتے ہوئے بولا، یہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، خیر ہے؟ پھر راجا کی طرف دیکھ کر تھوڑا دور ہو کر انتہائی غصے میں بات کرنے لگا۔ وہ بات کر چکا تو اس نے سیل فون جیب میں ڈالا اور جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر راجا سے بولا، یہ لو تمہاری مزدوری، اب تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ راجا نے وہ نوٹ پکڑ کر جیب میں رکھے ہی تھے کہ سامنے سے روزی کی کار آتی دکھائی دی۔ فطری طور پر توند والا اس کار کی جانب دیکھنے لگا۔ راجا کو روزی کا چہرہ دکھائی دے گیا تھا۔ جب تک وہ ان کے پاس آ کر رکتی، راجا نے جیب سے انتہائی صورت کے ساتھ پستل نکالا اور اس کا دستہ زور سے موٹے شخص کے سر پر دے مارا۔ وہ اپنا ہاتھ بھی سر پر نہیں رکھ سکا تھا، چکرایا اور گر گیا۔ راجا نے اسے کچی سڑک پر دھکیلا۔ روزی کار روک چکی تھی، اس نے ڈکی کھولی تو راجا نے ایک ایک کر کے وہ تینوں ٹوکنیاں ڈکی میں رکھ دیں۔ اس نے دھیان سے ڈکی بند کی اور روزی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ روزی نے کار آگے بڑھا دی۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ روزی نے کار ایک ویرانے میں لے جا کر روکی اور جلدی سے ڈکی کی جانب بڑھی۔ راجا بھی اس کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے تیزی سے ٹوکریاں کھولی، وہ مچھلیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے مچھلیاں نکال کر پھینکنے لگے۔ ٹوکری کی تہہ میں ایک ڈبہ دکھائی دیا۔ روزی نے وہ کھولا تو اس میں سونے کے بسکٹس تھے، باقی دو میں بھی ایسے ہی بسکٹس تھے۔ واؤ، کروڑوں کا مال! روزی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرا خیال ہے اب نکل چلیں، راجا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چل نکل، روزی نے تیزی سے کہا۔ اس نے تینوں ڈبے سمیٹ کر مچھلیوں سمیت ٹوکریاں وہاں پھینکی اور کار کی جانب بڑھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد راجا نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، ایک بات کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی، اتنا مال لے کر وہ آ رہا تھا، اس کے لیے تو کم از کم 5-10 بندے ہونے چاہیے تھے، اور یہی تو ان کا کھیل ہے، زیادہ رش پڑتا ہے تو کوسٹ گارڈز کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی امیر بندہ مچھلی کا شکار کر کے لایا ہے بس۔ روزی نے سمجھایا تو راجا نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن وہ جس نوکر کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی نہیں آیا، اس کا ڈرائیور بھی نہیں پہنچا، یہ سب اتفاق نہیں ہے، منصوبہ تھا سب۔ اس کا ڈرائیور ہی اس کا نوکر تھا، وہ جان بوجھ کر ساحل پر نہیں گیا، وہ ہم سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پر تھا، جب ہم چلے ہیں تو وہ وہاں پر آیا ہوگا۔ یہ میرا اور اس کا پلان تھا جو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی ڈرائیور ہے جس نے ہمیں شاپنگ مال سے اٹھایا تھا۔ روزی نے اسے پوری تفصیل بتا دی تو اسے سمجھ میں آ گیا۔ وہ روزی پر رشک کر رہا تھا۔ یہ سارا ان معلومات کا کمال تھا جن کی وجہ سے وہ اس مال تک پہنچتی تھی، لیکن اب اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اتنے بڑے گینگ سے مال چھین لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ روزی نے اسے خود بتایا تھا کہ جس شخص سے اس نے مال چھینا ہے وہ ان 3 خاص لوگوں میں سے ایک ہے۔ کیا وہ گینگ اسے معاف کر دے گا؟ ظاہر ہے اب وہ بھی اسی کے ساتھ تھا۔ وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا روزی ان کی ہٹ لسٹ پر ہوگی۔ کیا روزی ان سے بچ پائے گی؟ یہ سوال اسے بے چین کرنے لگا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ پوری توجہ سے کار ڈرائیو کر رہی تھی، اسی لیے یہ سوال اس نے مؤخر کر دیا۔ وہ واپس اس نو تعمیر شدہ بنگلے پر آ گئے۔ پورچ میں گاڑی چھوڑ کر وہ سیدھے بیڈ روم میں گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی روزی نے ناک چڑھا کر کہا، ابھی تک تم سے مچھلیوں کی بساند آ رہی ہے۔ یہ تو ہے، جب مچھلیاں اٹھائیں تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو روزی نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا، ایسا کرو، نہا کر اس بساند سے جان چھڑاؤ، اس کے بعد نکلتے ہیں۔ کپڑے تو وہی ہیں، ان سے تو آئے گی بساند، راجا نے کہا۔ چلو کچھ کم تو ہوگی، چلو نہاؤ، لیکن ابھی کپڑے مت پہننا،
اس نے خمار آلود لہجے میں یوں کہا جیسے وہ اسے دعوت دے رہی ہو۔ راجہ مسکراتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ راجہ نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تو اس نے اپنے گرد تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے ابھی تک باتھ روم ہی میں تھے۔ بیڈ روم میں روزی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلے 15-20 منٹ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، لیکن روزی واپس نہیں پلٹی تھی۔ اس نے اپنے سیل فون سے روزی کو کال کیا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی، وہ کہاں گئی؟ وہ جلدی سے باتھ روم میں گیا۔ اس نے تیزی سے کپڑے پہنے اور بیڈ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے سارا بنگلہ چھان لیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو وہی نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتا، وہ نوجوان اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، تم ابھی تک یہیں ہو؟ چلو تم بھی، وہ تمہاری معشوق تو کب کی چلی گئی۔ کیا مطلب؟ راجہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے، تیرے جیسے کسی کو یہاں لے آتی ہے، پھر اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، مجھے ہی اسے نکالنا پڑتا ہے، اس نوجوان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو راجہ سمجھ گیا۔ اس نے فوراً کہا، اوکے میں ابھی چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دو، وہ کب سے یہاں آ رہی ہے اور تم اسے یہاں کیوں آنے دیتے ہو؟ 2 سوال کر دیے تم نے۔ خیر، وہ تو 1 برس سے آ رہی ہے، یہی کوئی 5-6 بار آئی ہوگی۔ وہ یا کوئی بھی جو یہاں وقت گزارے، میں اس سے رقم لیتا ہوں، لوگ دیتے ہیں۔ اس نے کاندھے اچکا کر کہا۔ میں بھی اگر دوں تو؟ راجہ نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ وہ تب کی بات ہے، ابھی نکلو، اس نے بے مروتی سے کہا تو راجہ لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے باہر والا گیٹ پار کیا اور سڑک پر آ گیا۔ اب اپنے فلیٹ تک جانے کے لیے اسے کتنا پیدل چلنا ہوگا اور کہاں سے کوئی ٹیکسی یا رکشہ اسے ملے گا، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ آدھی رات کے قریب جب وہ اپنے فلیٹ پہنچا تو اس کا سیل فون بج اٹھا۔ سکرین پر روزی کے نمبر تھے۔ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ اس کا فون ٹرائی کر رہا تھا جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب اس نے خود کال کر لی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور کال ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا۔ سوری راجہ، مجھے تمہارے ساتھ یہ کرنا پڑا، ورنہ شاید میں یہاں سے نکل نہ سکتی۔ دوسری طرف سے روزی کی معذرت خواہانہ آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ راجہ نے پوچھا۔ بس چند منٹ بعد میں اڑان بھرنے والی ہوں، اس وقت جہاز میں ہوں، میں کسی دوسرے ملک جا رہی ہوں، اس نے بڑے سکون سے کہا۔ اوکے، لیکن یوں مجھے وہاں چھوڑ کر تم مجھے بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، میں کون سا تمہیں روک لیتا؟ اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتی، تم پر بھی نہیں، حالانکہ تم انتہائی بے ضرر قسم کے بندے ہو۔ خیر، میں تو اب تمہیں کبھی ملنے والی نہیں، لیکن میں نے تمہارا حصہ تمہارے بیڈ کے نیچے رکھ دیا ہے، دیکھ لینا، ہمیشہ کے لیے بائے بائے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک سناٹے میں رہا۔ اسے کہیں لاشعور میں یہ احساس تو تھا، لیکن کم از کم روزی کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ اسے دکھ کا شدید احساس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر روزی کے کہے کا یقین کرنے کے لیے اس نے اپنے بیڈ کا گدا اٹھا کر دیکھا۔ جہاں اس کی پہلے والی رقم محفوظ تھی، وہاں سونے کے 3 بسکٹ پڑے ہوئے تھے۔ 3 سونے کے بسکٹ دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، تو راجہ یہ ہے تمہاری اوقات، اس نے تمہیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا، پلان میں جتنا تمہارا کردار تھا اتنا سونا تمہارے سامنے ڈال دیا۔ اس نے وہ بسکٹ الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر انہیں وہیں گدے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے دکھ یہ نہیں تھا کہ اسے مال میں حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ وہ روزی کی بے وفائی کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روزی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اگرچہ وہ شدید تھکا ہوا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دکھ کا شدید احساس اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ 2 دن فلیٹ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسے مال سے زیادہ روزی کے چلے جانے کا دکھ ستا رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اچانک لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ کیا وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گئی ہے یا اسے یہیں چھوڑ گئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ چونک گیا۔ وہ اٹھا اور نچلی منزل پر جا کر اس نے روزی کے فلیٹ پر جا کر دستک دی۔ دروازہ کسی اجنبی عورت نے کھولا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ وہ یہاں جو آنٹی ماہتاب رہتی تھی، ان سے ملنا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ خاتون بولیں، بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا، ہم تو کل ہی شفٹ ہوئے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے، میں نیچے واچ مین سے پتہ کر لیتا ہوں، راجہ نے کہا اور پلٹ گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب روزی پلٹ کر نہیں آنے والی۔ وہ اتنا مال بنا چکی تھی کہ کسی بھی ملک میں جا کر سکون سے زندگی بسر کر سکتی تھی۔
وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا بلڈنگ کے احاطے سے بھی باہر چلا گیا۔ سڑک کے پار ایک پتھارے والا بیٹھا ہوا تھا۔ راجا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر چائے والے کھوکھے سے چائے پی کر یوں ہی ہوا خوری کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں دنیا کی گہما گہمی دیکھی تو اسے خیال آیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ جس طرح سامنے چائے والا کھوکھا بنا ہوا ہے ایسا ہی ایک کھوکھا بنا لے۔ پہلے بھی تو وہ یہی کام کرتا رہا ہے۔ یار کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں بھی ایسے ہی کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار کر مر جاؤں گا؟ وہ کتنی ہی دیر ایسی سوچوں میں الجھا ہوا وہاں بیٹھا رہا۔